بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں جس طرح حور کا لفظ مختلف پیرائے میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح غلمان کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ غلمان کا مطلب اور معنی کیا ہے، آج کی گفتگو ہماری اس حوالے سے ہے۔ قرآن مجید میں غلمان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کہ ان جنتیوں کے آس پاس نوجوان بچے ہوں گے، نوجوان یعنی لڑکے ہوں گے کہ جو ہمیشہ اسی ہی جوانی میں رہیں گے۔ سورۃ الدہر میں اس کے اضافے کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تم گمان کرو گے کہ گویا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، کہ اہل جنت کے آس پاس یہ پھر رہے ہوں گے اور یہ غلمان ایسے ہوں گے کہ جیسے صدف میں موتی ہوتا ہے، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اب یہ غلمان کون ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ غلمان در حقیقت وہ نوجوان ہیں کہ جو جنت میں ہی پیدا ہوں گے اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کو رکھا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بچے ہیں کہ جو بچپن میں فوت ہو گئے، ان کو جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے وہ بچے ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس پر ان کو سزا ملے، نہ انہوں نے کوئی ایسا اچھا کام کیا جس پر ان کو جزا ملے، تو ان کو اہل جنت کی خدمت کے لیے رکھا جائے گا۔ زیادہ رجحان اسی طرف جاتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے بچے ہیں کہ جن کو جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے رکھا جائے گا، اور جو مومنین کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے ان کو مومنین کے ساتھ ہی جنت میں وہ جائیں گے۔ یہ غلمان کے حوالے سے ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں حور کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح غلمان ہیں اسی طرح حور کا بھی ایک مفہوم اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہوں گی، یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جن کی مصاحبت، جن کی رفاقت اہل جنت کو نصیب ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ بیویاں ہوں اور یہ ممکن ہے کہ یہ بیویاں نہ ہوں۔ اس لیے سورۃ الواقعہ میں بیویوں کے حوالے سے یہ کہا گیا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا، کہ بے شک ہم ان کو ایک نئی اٹھان دیں گے اور ان عورتوں کو ہم کنوارا بنا دیں گے اور ان کو دل ربا اور ہم عمر بنا دیں گے۔ یعنی یہ بیویوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جو انسان جن کے ساتھ یعنی ایک مومن، ایک صالح اپنی زندگی، دنیاوی زندگی مومنہ اور صالحہ کے ساتھ بسر کرتا ہے، وہی مومنہ صالحہ بیوی وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ اور جب ہم حور کی بات کرتے ہیں تو حور سے ایک مفہوم یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ بیویاں ہوں، بلکہ یہ وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کی رفاقت اور جن کی مصاحبت انسان کو، ایک مومن کو جنت میں نصیب ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جنت در حقیقت حسن و جمال اور خوبصورتی کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ ہر چیز اپنی خوبصورتی میں، اپنے جمال میں، اپنے حسن میں کمال پہ اور اپنی انتہا پر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلمان کے حسن و جمال کو بھی بیان کیا اور اسی طرح حور عین کہہ کر ان عورتوں کے بھی حسن اور جمال کو بیان کیا ہے۔